اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ گئی ہے وہ فیصلوں کی گھڑی، اس بڑے فیصلے کے لیے کہ جس کے لیے پاکستانی قوم بہت دنوں سے عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اگست کے شروع کے مہینے سے پاکستانی قوم عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے اور اب وہ فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ فیصلے کی گھڑی آ گئی، لیکن یہ آخری فیصلہ اگرچہ نہیں ہے، پھر بھی ایک بڑا فیصلہ ہوگا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عمر فاروق نے فیصلہ ہو گیا ہے، محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کی عدلیہ میں ایک روایت ہے کہ فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے اور پھر آگے سنایا جاتا ہے تاکہ جج صاحب فوری ری ایکشن سے بچ جائیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمایوں دلاور نے جو قانون شکنی کی ہے اس کے بعد سے مسلسل عدلیہ کی طرف آوازیں اور نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک خاموشی تھی، قانون خاموش تھا۔ ہمایوں دلاور نے قانون کو بہت تیز رفتاری سے چلایا، جبکہ عمر فاروق نے لٹکایا۔ ایک موقع پر تو چیف جسٹس پاکستان نے بھی کہا کہ ہم کل انتظار کریں گے، اور پھر اس کو جسٹس عمر فاروق نے لٹکا دیا۔ تو بہرحال اب فیصلہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے لیکن ہو گیا ہے۔ فیصلہ لکھوایا جا چکا ہے، محفوظ ہو گیا ہے، اور اب کل صبح 11 بجے سنایا جائے گا۔ فیصلہ کیا تھا؟ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل تھی، جس کا فیصلہ کل جسٹس عمر فاروق اور دوسرے جو جج ان کے ساتھ بینچ تھا انہوں نے کرنا ہے۔ فیصلہ تو خیر جیسے میں نے کہا کہ لکھا جا چکا ہے، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں چلتے چلتے ایک لطیفہ یاد آیا، جو کہ حالیہ دنوں میں کچھ دن پہلے انور مقصود صاحب نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے فون آیا میرے دوست کا، اور انہوں نے کہا کہ جی میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، نام کیا رکھوں پاکستان میں۔ انور مقصود نے کہا کہ میں نے اس کو جواب دیا کہ اپنی بیٹی کا نام فیصلہ رکھ لو، چونکہ پاکستان میں یہی ایک چیز ہے کہ جو قانونی طور پر محفوظ ہے۔ بہرحال یہ تو ایک مذاق کی بات تھی، لیکن اب فیصلہ سامنے آ چکا، فیصلہ لکھا جا چکا، کاغذ کی زینت بن چکا ہے۔ یہ فیصلہ سنایا جانا باقی ہے، کل صبح 11 بجے سنایا جائے گا۔ یہ ہے آج کی وہ اہم نیوز جس پر میں نے بات کی تھوڑی سی، کہ ہمایوں دلاور نے جو غیر منصفانہ، شفاقانہ اور جانبدارانہ فیصلہ کیا، قانون کو ذاتی انتقام کی لونڈی بنایا، بلکہ یوں کہوں قانون اپنے ذاتی انتقام کے لیے قانون کو سہارا بنایا، اور پھر وہی فرار ہو گیا۔ اور اب اس فیصلے کے خلاف جو اپیل تھی اس پر فیصلہ ہو گیا ہے، لکھا گیا ہے، اب سنایا جانا باقی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کہاں تک، کیا ہماری پاکستانی سیاست میں رنگ لاتا ہے، اور کیا ایسی باتیں ہیں کہ جو اس فیصلے کے بعد ہوتی ہیں۔ چونکہ کل ہی سپریم کورٹ میں ایک اور اس مقدمے کے حوالے سے جو دیگر مقدمہ ہے وہ بھی ہونا ہے،
سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہونی ہے اور پھر جو ہوگا وہ ہم سب دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔